أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قوله الحق إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات الله. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. آپ روٹ کے کیوں بیٹھے ہیں دور نقوی صاحب؟ ادھر تشریف لائیے. میرے پاس آ کے ادھر بھی دیوار میسر ہے، آپ کو ادھر ٹیک لگائیے. سورہ بقرہ سے شورۂ آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے. آج عشرے کا آغاز میں بالکل پرائمری کلاس سے کرنے لگا ہوں. فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. یاد کیجئے میرے حبیب اس وقت کو جب ابراہیم کے پروردگار نے اس کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے. فاتمہن، ابراہیم نے کلمات کی تکمیل کر دی. تو نتیجہ یہ نکالا ہم نے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. ہاں، پورے 10 دن میرا موضوع یہی ہے، امام اور امامت. روزانہ آیت بدل جایا کرے گی لیکن ہر آیت میں امام ہوگا، امامت ہوگی. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ امتحان کلمات کے ذریعے ملا کیا؟ شادباش، جیتے رہو. امامت، عالمین کی امامت نہیں ملی. انسانوں کی امامت، اور آجی وہ بھی ان کے اپنے دور کے انسانوں کی امامت. اللہ سمجھ میں آگئی بات دوستو جی؟ حضرت ابراہیم کو اپنے عالم کے صرف انسانوں کی امامت ملی، اور 18,000 عالمین ہیں. اور زمانے میں ایک ایسا مشیت گر بھی گزرا ہے جو ایک عالم نہیں اور عالم کے انسانوں کا نہیں، جو 18,000 عالمین کی ہر جنس کے امام ہونے کا دعوے دار ہے.
سمجھ میں آ گئی بات مہربانو؟ اب اگر نقوی صاحب کے خلاف میں ایک ایک عالم کی جنسیں گنواؤں جو مجھے معلوم ہے تو 10-20 تو اشرے چاہیے مجھے صرف جنسوں کے نام لینے کے لیے، اور یہ وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جو اللہ نے بنائی ہیں پتہ نہیں وہ کیا ہے، تو بتائی نہیں جا سکتی، اور 18,000 عالمین، اور میرا مولا عالمین کا نہیں میں بتا دوں، کیونکہ علی کے پاس جو نیابت ہے وہ ہے تمہارے رسول کی، اور ہمیشہ نائب کا علاقہ وہی ہوتا ہے جو منیب کا ہو۔ تو کلیم حیدر شاہ جی منیب کا علاقہ کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا رسول عالمین پر نبی ہے، اسی لیے علی عالمین پر امام۔ عالمین کیا ہے؟ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ بس آسانی کے لیے جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، مولا تمہارا ذوق مودت پائندہ و تابندہ رکھے۔ فیصلہ یہ ہو گیا کہ جس شے کا وہ خدا ہے، ٹھیک ہے کل اوپر بیٹھ جاؤں گا کیونکہ بیان اس سے اوپر ہوگا۔ تو جس شے کا وہ خدا ہے اس شے کا میرا مولا علی امام ہے۔ لیکن اگر نقوی صاحب بھائی شاہد خان میں عالمین کو ہی دیکھوں، یعنی جن سے چھوڑ دوں، حضرت ابراہیم ایک عالم کے انسانوں کے امام، تو علی 18,000 عالمین کے ہر جنس کا امام، میں اگر جن سے نہ بھی تولوں تو کم از کم بھی علی اور ابراہیم کی امامت میں 1 اور 18,000 گنا کا فرق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی کم از کم، حالانکہ فرق تو نقوی صاحب آغا جی اتنا ہے کہ دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی اس فرق کا تناسب بتا نہیں سکتے، لیکن میں نے آسانی کے لیے تاکہ بچے بھی بات سمجھیں، یہ کم از کم یہ فرق ہے 18، یعنی ابراہیم کے اختیار کے مقابلے میں اصل میں شاکر بھائی چکر ہی یہی رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آخر بھئی بندے علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، مولا مولا بھی کرتے ہیں، علی علی کے قائل بھی ہیں، اور پھر اڑی کرتے ہیں کیوں؟ تو اصل میں یہ کہ مفہوم امامت سمجھ میں ہی نہیں آیا لوگوں کی۔
اس لیے میں نے بالکل پہلے زینے سے بات شروع کی ہے تاکہ مفہوم سمجھنے کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہے سوائے اس کے کہ جس کے بدن کی تخلیق اندھیروں میں ہوئی ہو. اور بس یہی ہے جو روشنی میں بنا ہے وہ انہیں نور کہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں تو اندھیرے کی مخلوق کا تو پیار اندھیرے سے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم کے کمالات کو دیکھو, ان کی امامت کو سمجھو, اور پھر 18,000 سے ضرب دو. تو جو تصور کدے میں تصویر بنے وہ بشارت صاحب علی ہے. اب اگر میرے سامعین محترم چاہ رہے ہوں تو ہم تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم کی امامت کیا ہے. یہ تو غالباً سبھی ظاہر صاحب جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابراہیم نبی بن چکے تھے, رسالت عطا ہو چکی تھی. عصمت نہ ہو تو یہ عہدے ویسے نہیں ملتے. معصوم پہلے تھے, خلت عطا ہو چکی تھی. نقوی صاحب خلیل اللہ بھی تھے. سب سے آخر میں اللہ نے کہا کہ تم امام ہو. تم اتنا شعور رکھتے ہو کہ بڑا ذاکر آخر میں پڑھاتے ہو. تو جو خلاق کے عقل ہے اس نے حضرت ابراہیم کو جو عہدہ آخر میں دیا تو یقیناً یہ عہدہ پہلے عہدوں سے بڑا ہوگا. اور اصل میں شاید بھائی چکر یہ ہے, جب کہا جاتا ہے نا کہ ولایت امامت بڑی ہے نبوت سے, تو لوگ فوراً میرے رسول کو لے آتے ہیں. جاہلو یہ نہ سوچا کرو, یہ نہیں منصب کو منصب سے ٹکراؤ. خود میرے رسول میں بھی جب دیکھو گے تو میرے رسول کی ولایت بھی میرے نبی کی نبوت سے بڑی ہے. یہ نہیں کہ علی کی ولایت رسول سے بڑی ہے, نہیں نہیں, رسول سے بڑا صرف وہ ہے. ہاں اس سے بڑا اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑا عہدہ عطا ہوا, اور اس کے اختیار کیا ہیں؟ پڑھو قرآن. ویسے اتفاقاً مسجد میں ہی اشرہ ہو رہا ہے, قرآن مجید یہیں پڑھے ہیں. فیصلہ ممبر پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسا کہ شاکر بھائی نے پہلے اعلان کیا, سوال کرنا حق ہے سامعین کا, بلکہ کیا کرو. بس میں ان خطباء میں شامل نہیں ہوں کہ سوال کیا جائے تو تقریر کی روانی ہی نہ رہے, کیونکہ رٹ کے میں کبھی بیٹھا ہی نہیں. بلکہ آپ جو سوال کریں گے میرے سامنے حقائق کے لا تعداد در کھلیں گے اور بڑی خوشی ہوگی. سوال کرو گے تو ارباب منبر کو بھی محنت کرنے کی عادت ہو جائے گی. پھر انہیں بھی پتہ چلے گا کہ بھئی اب تو پوچھنا شروع ہو گئی ہے قوم, تو کچھ پڑھا جائے, دیکھا جائے, کتابیں خریدی جائیں اور محنت کی جائے. اور نہ ہی پوچھنے کا سبب ہے کہ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اور میں اسی لیے یعنی بخدا میری اپنی قوم کے بڑے بڑے علماء نے مجھ سے کہا, قبلہ یہ کیا مشکل میدان آپ نے اپنے لیے چن لیا, کانٹے ہی کانٹے ہیں. میں نے کہا بھرتی کا فائدہ ہی کیا.
اغیار کا جلوس ملاتے جاؤ اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ منزل کیا ہے ہماری. نہیں، جو ہیں پہلے سے انہیں روح مذہب سے شناسا کرو. آؤ کھولو قرآن. ادھر امام بنے. پہلا انعام اختیارات اور منصب کی تفویض کا پہلا مرحلہ. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. سورہ بقرہ ہی ہے. فرمایا ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی تمام بادشاہت کی سیر کرائی. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی میرے محترم؟ خود زمین پر ہیں نقوی صاحب، خود ابراہیم زمین پر ہیں. نگاہ اٹھائی، ہوا سے گزری، فضا سے گزری، سما کو چیرا، عرش اولا سے ٹکرائی. حالانکہ امام صرف انسانوں کے ہیں، نہ آسمانوں کے امام ہیں. اب میں کسی جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا. لاہور کے مجمع سے میں یہ توقع کر ہی نہیں سکتا کہ میں فکرہ بھیجوں اور وہ ہواؤں میں کہیں گم ہو جائے. جو صرف زمین کے انسانوں کا امام ہے وہ خود زمین پہ ہو، نگاہ عرش تک جاتی ہے. جو عرش سے آگے کا امام ہو وہ کہاں تک جائے گا؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں عرش تک چلی. یعنی حالانکہ یہ تو جزوی امام، اتنی سی امامت ہے. ہاں، اور آغا جی مولا کی قسم یہ بھی میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا. نہیں، اب یوں سمجھیں کہ 18,000 روپے ایک طرف ہوں اور 1 روپیہ ایک طرف ہو تو اب حجم کتنا بنتا ہے تناسب؟ وہ اس سے بھی تھوڑا بنتا ہے. وہ تو میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی سی امامت ہے. عرش تک نگاہ، یعنی کوئی حجابات. درمیان میں کرۂ ہوا ہے، کرۂ آب ہے، کرۂ نار ہے، فضا ہے، خلا ہے جی، جو مکشوف ہے. پتہ نہیں بھیاگر بھائی کتنی منظریں ہیں اور کسی نے نہیں روکا. نگاہ چلی گئی تو یہ آج کے بعد دعا خیر پڑھ لو، علی کو امام مانا چھوڑ دو ورنہ مان لو. نجف دور ہی کتنا ہے، وہ اب بھی دیکھ رہا ہے غضنفر کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو. یہ تھی شاید بھائی نگاہ. یہ جزوی امام کی نظر ہے، نگاہ ہے، یہ اس کی نگاہ کا سفر ہے. اچھا، آواز آغا جی کہاں تک جاتی ہے امام کی؟ کعبے کی تعمیر کر چکے، قرآن ہے، لاؤ ابھی منبر پہ لاؤ. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر. ابراہیم اب ذرا اونچی جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو حج کی طرف بھی بلاؤ. نقوی صاحب کی بلا ذات واجب کی قسم، عرش سے زیادہ وزنی حقیقت میں اپنے سامعین کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. ایسے ہی روا روی میں چلتے چلتے کھڑے ہوئے، آواز دی ہلم الحج. اور کم از کم
الحمدللہ اس مسئلے پر 73 کے 73 فرقے کے علماء نے اتفاق کر لیا کہ قیامت کی رات تک پیدا ہونے والے انسانوں نے بھی اپنے اپنے باپ داداؤں کی صلبوں میں آواز سنی. صرف اس وقت کے موجودہ لوگوں نے نہیں، ہاں یعنی ہزاروں سال پہلے آواز دی تو اس وقت ہم جہاں تھے ہم نے سنی. اور یہ بھی 73 فرقے مانتے ہیں کہ جس نے لبیک کہی وہی حج کے لیے جاتا ہے، اور جتنی مرتبہ لبیک کہی نہیں تو پھر آج کے بعد بڑی تکلیف ہوئی تھی شاکر بھائی مجھے یہ خبر سن کر. ایسے ہی سلطان کربلا کے مداحوں کے گلے نہ پڑ جایا کرو، پہلے حقیقت کو سمجھا کرو. حسین نے بھی آواز بلند کی تھی، حل من ناصریت. بسم اللہ، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے تب تک جیو علی والے بن کر. کیونکہ اس کے بغیر شاکر رضوی کیا زندگی ہے. تو اس کی آواز بھی گئی اسی طرح صلبوں میں، ہر ایک نے سنی. جس نے لبیک کہی اور جتنی بار کہی اتنی بار کربلا جائے گا. نہیں میں نقوی صاحب کی بلا ایک جملہ آج یہ ایک بات، بھائی شاکر بھائی اکرام ایک بات کہنے لگا ہوں. ہاں جتنی بار لبیک کہی اتنی بار کربلا جائے گا. اور میں نے اکرام بھائی جو تعجب مجھے ہوا، میں حدیث پڑھ رہا تھا، فکر آئے کہ ان اللہ امر الملائکۃ این یزوروا ابا عبداللہ الحسین بارض کربلا. اللہ فرشتوں کو بھی اجازت دیتا ہے جاؤ زواری پہ جاؤ. فوج ینزل وہ فوج یوسف، ایک فوج اتر رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے، ایک اتر رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے، ایک اتر رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے. مجھے تعجب ہوا یہ کیوں جاتے ہیں. پھر بات سمجھ میں آئی، ابراہیم صرف انسانوں کا امام تھا، حسین عالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند آواز میں درود بھیجئے. یہ امامت کی بنیاد ہی اگر سمجھ میں نہیں آئے گی پھر امامت کے اختیار بھی سمجھ میں نہیں آتے. بلکہ یہ تو میں نے شاکر بھائی یہ تو میں مثال سے مثال ٹکرا رہا ہوں. حالانکہ ظاہر زیدی صاحب فرق تو ہونا چاہیے 18,000 گنا. نقوی صاحب یقیناً ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بہت قریب ہیں مولا کے روحانی طور پر. ہاں کچھ دیکھ کے ہی میں
اس شخص سے پیار کرتا ہوں. ہاں تو اب منبر ہے مولا کا. مشہد میں اتفاقاً 11 ذی-القعدہ آئی، یہ 86 کی بات ہے، سن 86 میں. تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا عمل کیا حرم میں، چونکہ امام ہشتم کی آمد کا دن ہے 11 ذی-القعدہ. تو اعلان ہوا، خامنائی صاحب تشریف لائے تقریر کے لیے، اور تقریر سے پہلے اعلان ہوا کہ اس وقت 8 لاکھ زائر حرم کے اندر موجود ہے. تو ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا کہ ان 8 لاکھ میں سے مولا کے قریب کون ہے. تو میں نے ایک عمل کر کے مولا سے پوچھا تو اس شخص کی طرف اشارہ ہوا جسے زمانہ تنظیم حسین نقوی کے نام سے جانتا ہے. ہاں تو اس دن سے روحانیت کی وجہ سے پیار کرتا ہوں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں. ہاں کیونکہ جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ سارا کچھ نجف سے آ جاتا ہے پہلے ہی. ہاں جناب. اور یہ دعوت عام ہے. پتہ نہیں آپ میں کتنے ایسے ہوں گے جو مولا کے کتنے قریب رہتے ہوں گے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پست ترین حالت میں بھی کسی مومن کو دیکھ کر اسے حقارت سے نہ دیکھنا. ہو سکتا ہے کہ جسے کندھا رگڑتے ہوئے گزر رہے ہو وہ مولا کا لشکری ہو. تو بس یہاں شک کا داغ نہیں. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. تو ایک فقرہ نقوی صاحب کہنے لگا ہوں، اور اس لیے کہا ہے اور بس نکل گیا منہ سے واقعہ بھی، کہ آپ دعا کریں مجھے حق کہنے کی توفیق ہو، اور ان کے حق میں دعا کریں. آگا جی آپ بھی دعا کریں کہ یہ برداشت کریں اور حقیقت کو سمجھیں. حالانکہ بیان میں ابھی شاکر رضوی جزوی امامت کر رہا ہوں، لیکن بات آ گئی ہے. چلے یہ تو سمجھ میں آیا کہ فرشتے اس لیے زیارت پہ آتے ہیں کہ وہ بھی عالمین میں شامل ہیں، اور حسین عالمین پر امام. لیکن اکرام رضوی میں اس حدیث کو کہاں لے جاؤں؟ حدیث نہ ہو کل دیکھو مجھ سے. اور ایسی کتابوں میں نہ دکھاؤں کہ جس پر مذہب شیعہ کی بنیاد کھڑی ہے. مجھے کل ممبر پہ نہ دینے دینا، میری زبان کاٹ کے مجھے گنگا کر دینا. گنگی ہو جائے وہ زبان جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے. ہم ممبر پہ بیٹھ کر اسی کا تو احتجاج کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن سیٹ بشارہ صاحب ایک حدیث ایسی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اب ابراہیم ہے صرف انسانوں کے امام، اگر کوئی فرشتہ چلا جائے ان کی آواز پر تو تعجب تو ہوگا کہ بھئی فرشتے کے تو وہ امام ہے نہیں، وہ کیوں چلا گیا؟ اب میں نہیں سمجھ سکا آج تک. میں اعتراف کر رہا ہوں اپنی کم علمی کا. آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کل مجھے سمجھا دیجئے. ایک حدیث شاکر بھائی میں نے یہ پڑھی کہ ان اللہ یزور الحسین بکربلا، حسین کی زواری کے لیے عرش سے اللہ بھی آتا ہے. یہ میں نے کسی لاہور والوں بسم اللہ کی طرح کسی چھوٹی موٹی کتاب میں یہ حدیث نہیں پڑھی. کامل الزیارات شیخ اجل و اقدم ابن قولوہ رضوان اللہ علیہ
اصول کافی جو تمہارے مذہب کی سب سے بڑی پہلی اصل کتاب ہے، اس کے بھی استاد کی کتاب ہے یہ۔ جی ہاں، میرے پاس جب تک پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو میں ممبر سے بات کرتا ہی نہیں۔ مر گئے یہ، چونکہ میں بخدا نہیں سمجھ سکا آج تک کہ وہ تو خلاق ہے حسین کا۔ بسم اللہ، شاید بھائی اس لیے آتا ہوگا کربلا کہ کل کو گریبان پکڑ کے پوچھ سکے اپنے بندوں سے، کندہ نہ تراشو جس کی زیارت میں اس کا خدا ہو کے کرتا رہا۔ یہ آواز جزوی امام کی بات بولی تو نہیں، قیامت تک صلبوں تک پہنچی حضرت ابراہیم۔ اچھا شاکر بھائی، غالباً میں آپ کی اس میں کیا ہوتی ہیں مجالس بصیرت افروز، اس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم کعبے کے بانی نہیں معمار ہیں۔ جی ان اول بیت وضع للناس، پہلا بیت، پہلا مکان ہی کعبہ ہے زمین پر۔ تمہارے بابا آدم بھی حج پڑھتے رہے کعبے میں، بلکہ کبھی ایک سوال چلا تھا کہ پہلا بشر تو آدم ہے، تو آدم کا سر کس حجام نے مونڈا تھا؟ تو یہ جواب بھی اس حقیر نے دیا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو ایک یاقوت دے کر بھیجا، ایک نوکدار یاقوت کہ اس سے آدم کا سر تراش دو۔ اور یہ ملا یاض الفقی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ حدیث لکھی ہے جو میں نے سنائی۔ برکہ آدم کے زمانے سے تھا، حج پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔ پہلے اللہ نے کیوں نہیں آواز دلوائی کسی حجت سے؟ آدم سے کہا ہوتا کہ تو پھولا حج کی طرف۔ نہیں، میرے خیال سے اب آپ تھک گئے ہو۔ حق ہے نا، سوچنا چاہیے نا زید صاحب، کیوں زید صاحب؟ آدم، بلکہ حق بنتا تھا کہ آدم اپنی اولاد کو پکارتے، پوری اولاد آدم کے لیے، نہیں نوح کو نہیں، ادریس کو نہیں۔ کتنے نبی گزرے، کیوں؟ اللہ میاں میرے سامعین تو گئے، تھک تو ہی بتا دے، یہ آدم سے ابراہیم تک چپ کیوں رہا؟ کعبہ بھی تھا، حج بھی تھا، پڑھا بھی جاتا تھا۔ یہ حلم الحج کی آواز ابراہیم نے کیوں دی؟ آواز قدرت غزل فرحیان نبک، ابراہیم سے پیچھے جو گزرے ہیں وہ صرف نبی تھے، یہ امام ہے۔ امام کی آواز جاتی ہے سرحدوں کو توڑ کر، اس لیے میں انتظار میں تھا۔ اور یہی وجہ ہے نقوی صاحب، چیلنج ہے میرا، کیونکہ حجرے کی سرگوشی تو یہ ہے نہیں، ممبر ہے، میدان ہے، ڈنکے کی چوٹ پر سپیکر پر بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے دکھا دو کسی نبی پر، کسی رسول پر صلوات پڑھی گئی ہو۔ کہیں نہیں ملتا۔ اور یقیناً شاکر رضوی منظور ہو گیا تمہارا عشرہ مولا کی بارگاہ میں، لکھ کر دینے کو تیار ہوں میں۔ ہاں، یہ روحانیت سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ہاں،
میرے پاس تو اپنا میٹر ہے خود. میری طرف دیکھو, کہیں دکھاؤ کہ کسی نبی پر آدم پہ صلوات کہی گئی ہو, نوح پہ, شیس پہ, سام پہ, ادریس, نہیں, ابراہیم پہ. اور فقط نبیوں پر پہلے صرف سلام ہوتا تھا, اور وہ بھی صرف نبی پر, اس میں آل نہیں ہوتی تھی. یہ حضرت ابراہیم سے شاید بھائی شروع ہوا, کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و آل ابراہیم. تو فیصلہ ہو گیا کہ درود کا حق نبوت کا نہیں, امامت کا ہے. اور میرے نبی پر کیوں ہے درود؟ اس لیے کہ وہ صرف نبی تو نہیں, بھی کیا, جیسا امام میرا نبی ہے ویسا امام تو علی بھی نہیں. او بھائی حیران ہونے کی ضرورت نہیں, باہر والوں تم بھی سن لو, علی عالمین کا امام ہے, میرا نبی تو علی کا بھی امام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. مارا تمہیں خوش رکھے. اس وقت ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ ناسمجھی کی تحریر ہو. اس کی وجہ یہ کہ بات بنیاد سے شروع کی ہے. ہر شخص سمجھ رہا ہے, ہر کی ورق دل اور لوح دل پہ لکھی جا رہی ہے. تو درود امامت کا استحقاق, اور آل بھی امامت کے سبب سے درود میں شامل ہوتی ہے. اچھا, تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کسی نبی کے لہجے میں, آواز میں وہ رسائی نہیں تھی جو امام کی آواز میں. چونکہ حضرت ابراہیم امام, ان سے کہا گیا تم کہو ہلم الحج, آؤ حج کی طرف. حالانکہ حضرت ابراہیم, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, بانی کعبہ نہیں. اگر کہہ سکتے ہو تو حضرت آدم کے لیے کہہ سکتے ہو, گو کہ بانی کعبہ وہ بھی نہیں. بتاتا چلوں, میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, یہ کعبہ اسی طرح بنا بنایا آسمان سے نازل ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے تو کعبے کی دوبارہ تعمیر کی. جیسے آپ کا کوئی مکان یا مسجد بہت سیدھا ہو جائے تو پھر دوبارہ تعمیر نہیں کرتے ہو. اب دوبارہ تعمیر کرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بانی ہے مسجد فلاں. بانی تو وہ ہوگا جس نے پہل بنائی. تو اب سارے اٹھاؤ, سارے حلالی بیٹھے ہو, سارے موالی بیٹھے ہو, بس غضنفر کی ایک خلش دور کر دو, ایک مسئلہ سمجھا دو. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ابراہیم کعبہ بنانے والے ہیں,
آواز یہ ہے، شب محشر تک پیدا ہونے والے نطفے سن لیتے ہیں، اور وہاں تک ابراہیم کی نگاہ بھی کام کر رہی ہے، اور ہر ایک کو دعوت دے رہی ہے، ہلم الحج ہلم الحج ہلم الحج ہلم الحج۔ تو یہ وہ امام ہے جو صرف کعبہ بنانے والا ہے، ایک وہ امام ہے جو کعبے میں آنے والا ہے۔ سلامت رہو ہیں، بلکہ شاکر بھائی فقرہ بدل کے کہوں، یہ تو میرے خیال ہے یہ چھوٹے بچے بیٹے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کعبہ بنانے والا ابراہیم، کعبے میں آنے والا علی۔ تو فقرہ بدل کے یوں کہہ رہا ہوں کہ فرق سمجھ میں آ سکتا ہے تو مجھے بھی سمجھا دینا۔ ابراہیم صرف کعبہ گر ہیں، علی قبلہ گر ہیں۔ ابراہیم کعبہ ساز ہیں، علی قبلہ ساز ہیں۔ ابراہیم کی امامت کعبہ کو قبلہ نہیں بنا سکی، اور یہی وجہ تھی، راز کی بات ہے تمہیں بتانے لگا ہوں، راز افشا نہ کرنا۔ جی میں سوچا کرتا تھا کہ میرا نبی تو علی کا بھی امام ہے، وہ کیوں نہیں آیا کعبے میں؟ تو پھر ایک دن میں نے اللہ میاں سے پوچھ ہی لیا، پالنے والے یہ کیا کہ آخر وہ سردار ہے، علی کا بھی سردار ہے، علی کا بھی مولا ہے، اس کا بھی حاکم ہے، اس کا بھی آقا ہے، تو آقا کو تو ہر معاملے میں آقا ہونا چاہیے۔ میرا نبی کیوں نہیں آیا کعبے میں؟ آواز قدرت دے غضنفر، اصل میں بات کیا ہے کہ علی کو تو ہر طور آنا ہی آنا ہے۔ پالنے والے وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا بنایا ہوا قانون ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہوتے ہیں حاکم عورتوں پر، اور یہ تو میں روز ازل سے بھی پہلے جانتا ہوں کہ بطول کا حاکم علی ہے۔ تو حاکم کو حاکم لگنا بھی چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر میں علی کو نہ بھیجوں کعبے میں، ابو طالب کے بڑی عزت ہے ابو طالب کی، محسن اسلام ہے، لیکن وہ محمد مصطفیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اگر کسی دن بطول نے ناز میں کہہ دیا میں نبی کے گھر آئی، پوری
کہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی اپنی حاجتوں کو والی نجف تک پہنچانے کے لیے کرش نگر سے نجف تک ہر مومن موالی کی آواز نعرہ حیدری تو وہ میرے حبیب کی برابری تو ابو طالب نہیں کر سکتا. تو اگر کہہ دیا بطول نے میں مصطفیٰ کے گھر پیدا ہوئی ہوں تو علی کو چپ لگ جائے گی, اور علی کی چپ میری چپ ہے. علی کا لاجواب ہونا جلی کا لاجواب ہونا ہے, کیونکہ میری زبان سے بولتا ہے علی. اس لیے میں نے علی کو تو بھیجنا ہی ہے, صرف اس لیے تاکہ اگر کبھی ام الحسنین ناز میں کہہ ہی بیٹھے کہ میں مصطفیٰ کے گھر آئی تو علی کہے میں کبریا کے گھر آیا. اللہ تو علی کو تو ہر صورت آنا ہی آنا ہے. اب تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو اپنے حبیب کو کعبے میں نہیں بھیجا اس کی شان گھٹائی ہے؟ میں نے تو اس کی شان بچائی ہے, کیونکہ علی کو تو آنا ہی آنا ہے. اگر میں اپنے حبیب کو بھی وہاں بھیجوں, علی آئے گا 30 سال بعد, اور اس وقت تک کعبہ قبلہ نہ بنا تو میرے حبیب کی توہین ہو جائے گی. میرے جذبات محبت کا لہو ہو جائے گا, پھر علی بڑھتا ہوا نظر آئے گا دنیا کو, اور یہی بات تو میں نہیں چاہتا. اس لیے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی نہیں, علی کو بھیجا. اور تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے, یہی سوچ لیا کرو کہ جس کا وسیع قبلہ ساز ہو, جس کے وسیع کی آمد ایک قبلہ منسوخ کر دے اور نیا بنا دے. بس یہی سوچ, مجھے اس سے آگے کہنے کی اجازت نہیں. علی کی صرف آمد نے کعبے کو قبلہ کر دیا. اور اللہ جانے جہاں علی دن رات رہتے ہوں گے وہ گھر کیا ہوگا. وہ دل کتنا ہوگا جس میں علی بستا ہو. اچھا میں چھوڑنے لگا تھا, اب نقوی صاحب کے سوال پر واجب ہو گیا کہنا. نقوی صاحب نے کہا وہ دل جہاں علی رہتے ہیں, آؤ میں بتاؤں وہ دل کیا ہے. ایک آدمی باب ملتزم کے ساتھ غلاف کعبہ کو لپٹا ہوا ہے اور اللہ سے نجات مانگے جا رہا ہے. تیرے میرے رسول کا گزر ہوا, کیا کر رہے ہو؟ نجات مانگ رہا ہوں. کیسے؟ اللہ سے کہہ رہا ہوں الہی بے حرمت بیت کا, اے پالنے والا تجھے تیرے بیت تیرے گھر کی حرمت کا واسطہ مجھے نجات دے, تجھے تیرے گھر کی حرمت کا واسطہ نجات دے. فرمایا یوں نہ کہے سل بے حرمت کا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ. فرمایا کعبے کی عزت کا واسطہ نہ دے, اپنی عزت کا واسطہ دے. تجھے پتہ نہیں مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے کہیں زیادہ ہے.
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری کم سے کم بھی اگر آئے تو برا کہتا ہے کم سے کم بھی اس گھر میں کم سے کم بھی اگر آئے تو برا کہتا ہے کب کوئی یہاں زن آئے خواب کہتا ہے کب کوئی یہاں زن آئے خواب کہتا ہے کعبے میں حیدر کی ولادت نے کر دیا یا اس گھر میں جو بھی آئے وہ پاک کہتا ہے اور آئے حیدری کیا فرمایا اپنی عزت کا واسطہ دے فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ کہ مومن کی حرمت کعبے سے اعظم ہے بڑی ہے. اور آغا جی نقوی صاحب شاہد بھائی میں سمجھا کہ کیوں کہا رسول نے ایسا. رسول نے دیکھا کہ کعبے میں تو علی صرف 3 راتوں کے لیے آیا ہر لمحے رہتا ہے. یہی مطلب ہے وہ بڑا ہے علی کعبے سے افضل ہے. العظمت بشرطے کہ دل کی کیفیت وہی ہونا چاہیے جو کعبے کی تھی. کعبے نے بھی علی کے لیے اتنا سا چکر برداشت نہیں کیا آتے ہوئے اپنی دیوار پھاڑ دی. بولو یا اللہ یا محمد پائیں نعرے پائیں کنی ہے تم بم نعرہ حیدری. اگر دل پھاڑ سکتے ہو علی کے لیے علی کی آمد کے لیے دل کو پھٹنا چاہیے شک کی تراڑ نہیں ہونا چاہیے. بالکل تو پھر وہ جیسے پنجابی میں پھر ستے ہی خیراں. اور بس خوش رہو آباد رہو. چونکہ آج 5 منٹ لیٹ ہو گیا میں نہیں ہوا میں تو پہلے سے تھا شاکر بھائی نے لیٹ کیا تو کل سے ٹھیک 9 بجے بیٹھا کروں گا. اور میں بے اصول نہیں ہوں جس وقت پہ بیٹھا ہوں اسی وقت پہ چھوڑنے لگا ہوں. ہاں کچھ طویل عریض نہیں کہہ سکتا میں بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ اس حقیقت کا بھی ادراک ہے مجھے. کروڑوں دریا بہا دیے جائیں علم کے اور اگر پیاسوں کی یاد میں آنسو نہ نکلا اللہ تو پھر مجلس کی وارث بھی راضی نہیں ہوتی. یقیناً موجود ہے میری مخدومہ کہیں نہ کہیں اسی کی خوشنودی کے لیے. اور صرف ایک جملہ کل
انشاءاللہ وقت سے تشریف لائیں گے آپ، بلکہ اگر 9 سے بھی کچھ پہلے بٹھا دیا جائے تو میں گھنٹے سے بھی کچھ زیادہ معروضات پیش کر لوں، چونکہ بات میرے منہ سے جملہ ہی پیاسوں کی یاد کا نکلا، تو پیاس پر ہی ایک جملہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عام طور پر نقوی صاحب عزاداروں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ 3 دن کی پیاس تھی کربلا والوں کی، جو مارے گئے کوثر پہ سیراب ہوئے، جو رہ گئے انہیں زوجہ حر نے سیراب کیا۔ آؤ، منبر کی عظمت اور تقدس کو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور اس کی عظمت کا بھرم رکھنا بھی جانتا ہوں، پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ 11ویں شب جو محرم کی ہے اس میں صحابہ کے بچوں کی پیاس تو بجھی ہے، فاطمی اور ہاشمی بچوں کی پیاس نہیں بجھی۔ اللہ اعلیٰ عظمت اللہ۔ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، جو ہی زوجہ اور پانی کی مشکیزیں لے کے آئی، بی بی اور کی بیوہ ہوں، اگر اپنے شہید نوکر کی نوکری قبول ہے تو بچوں میں پانی بانٹیے۔ آنکھیں برس پڑی بلا تشبیہ شریکت الحسین کی، آؤ بچوں، میرا اکبر تو پیاسا چلا گیا، آؤ پی لو۔ ذات واجب کی قسم، صحابہ کے بچے آگے بڑھے، جتنے بھی ہاشمی اور فاطمی بچے تھے شدت سے مقتل کی طرف دوڑے، منہ پہ تماچے بھی مارتے جاتے ہیں اور یہی کہتے جاتے ہیں لا حاجت لنا بالماء، لا حاجت لنا بالماء قتل سیدنا عطشانا، کہ ہمیں پانی کی کوئی حاجت نہیں، ہمارا سردار پیاسا مارا گیا، ہم کیسے پانی پی لیں، ہمارا اکبر پیاسا مارا گیا، ہم کیسے پانی پی، عباس فرات سے پیاسا لوٹایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولی اس میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت فرما، ہماری یوریدہ بیان کی قبول فرما، جمیع مومنین و مومنات اپنے دل میں جو جو آرزویں رکھتے ہیں بطفیل محمد والے محمد علیہ السلام انہیں غایت المرام تک پہنچا۔ پروردگار عالم حفاظت فرماؤ سرزمین کی جہاں ہماری قبلہ گاہیں ہیں، جو من بھی اولاد نبی عطا فرما، جو مقروض و تنگدست ہیں تنگدستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رعایت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ صحت اہل کلیہ مرحمت فرما، جمیع مومنین و مومنات کے جو جو حاجات عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلوہ فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار، ولی محافظ مقائد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔